حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ اے لوگوں اگر حضرت فاطمہ کے بارے میں تم ذہن میں کہیں پر خلش آ جائے نا تو میری اس حدیث کو پڑھ لینا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو اگر کوئی بندہ تکلیف پہنچائے اور پھر وہ یہ گمان کر لے کہ میں جنت کے اندر چلا جاؤں گا، قطعی طور پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو حضرات محترم، اس لیے ان پاک ہستیوں کا ادب، ان کا طریقہ کار اپنی بیٹیوں کو سکھائیں کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ غلام، کچھ خادمہ پیش کی گئی تھی۔ جنگ سے واپسی پر جو قیدی تھے ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لایا گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گھر واپس پلٹا، میں نے دیکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو دست مبارک ہے نا، ہاتھ مبارک ہے، ان کے اوپر نشان پڑ چکے ہیں، چڑیاں پڑ چکی، جسم کے اوپر تھکاوٹ کے آثار ہیں۔ تو میں نے کہا فاطمہ ایسا کرو، جاؤ اپنے بابا کی بارگاہ میں، وہاں پر کچھ خادمہ آئی ہیں، تو حضور علیہ السلام سے عرض کرو ایک خادمہ ہمیں بھی عطا فرما دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ آپ چلتی ہیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں۔ جب در اقدس پر پہنچی نا تو دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ کچھ دیر رکی اور پھر واپس اپنے گھر واپس پلٹ آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود چلے اور کاشانہ علی پر تشریف لائے، حضرت فاطمہ کے گھر خود تشریف لائے۔ ایک تو باپ اور بیٹی کا جو پیار تھا، جو محبت تھی، حضور علیہ السلام نے کائنات والوں کو بتلائی کہ اے کائنات والے، بیٹی نحوست نہیں ہوتی بلکہ بیٹی رب کی رحمت ہوا کرتی ہے۔ بیٹی کو کبھی بھی نحوست نہ جاننا، یہ نحوست نہیں ہوتی بلکہ رب کی رحمت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام کاشانہ علی پر تشریف لائے، آ کر بیٹی کے سر پر پیار دیا، پوچھا بیٹا فاطمہ گھر آئی تھی، بات کیے بغیر واپس پلٹ گئی؟ عرض کیا ابا جان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کے پاس صحابہ بیٹھے تھے، میری شرم نے، میری حیا نے، میری غیرت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ ان کی موجودگی میں آپ سے کوئی سوال کروں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بھی رب کر لو۔ اب پھر گردن جھکا لی، سرور جھکا لیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کو پتا تو ہے کہ آپ کی بیٹی حیا کی پیکر ہے، بات عرض کرنے سے ڈرتی ہے، ہچکچاتی ہے۔ یا رسول اللہ میں عرض کیے دیتا ہوں کہ حضرت فاطمہ کے ہاتھوں پر کام کر کر کے نشان پڑ چکے ہیں، شام کو جسم پر تھکاوٹ کے آثار ہوتے ہیں۔ یا رسول اللہ جو قیدی آئی ہیں نا خواتین، ان میں سے کوئی ایک خادمہ اپنی بیٹی کو عطا فرما دے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیٹی میں تجھے تیرے رب کے بارے میں ڈراتا ہوں۔ یہ نہیں کہا کہ بیٹی آؤ باقی بھی سائل آتے ہیں سب کو کچھ نہ کچھ عطا کر کے بھیجتا ہوں، آج تم نے سوال کیا تمہیں بھی دیے دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی میں تجھے رب کے بارے میں ڈراتا ہوں، اپنے رب سے ڈرتی رہو، اور اس کے زیادہ حقدار تم سے وہ لوگ ہیں جو تم سے بھی زیادہ غربت کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ فرمایا لیکن تجھے ایک حل بتاتا ہوں، رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو۔ اللہ رب العزت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ یہ پڑھنا تمہارا کام ہوگا، سارے دن کی تھکاوٹ رب ذوالجلال جو ہے تمہاری اتار دے گا۔ لینے تو خادمہ گئی تھی لیکن وظیفہ عطا فرما رہے ہیں، کس لیے؟ تاکہ کائنات والوں کو یہ پتا چل جائے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مشکل کا حل بھی بتاتے ہیں تو وہ بھی رب کے ذکر کے ساتھ بتلا رہے ہیں۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نے بھی چنا تو نہیں کی کہ ابا جان مجھے تو خادمہ چاہیے، تو آپ مجھے وظیفہ بتا رہے ہیں۔ وہ جانتی تھی یہ زبان نبوی سے نکلا ہے، یہ پڑھتی جاؤں گی تو یقیناً اللہ میرے جسم کی تھکاوٹ دور فرماتا جائے گا۔ تو آج بھی ہم جب نماز کے بعد یہ تسبیحات پڑھتے ہیں نا تو خیر و برکت کے لیے پڑھا کریں،
یہ